بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 63 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 64 نمبر پر کتاب ہے فقہ السیرتی، یہ علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1416 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالقلم سے طبع ہے۔ یہ کتاب علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تعلیق اور تخریج کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر جس بات کو عنوان بنایا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ جو استنباطات ہیں اور آپ کی سیرت سے ماخوذ جو فوائد اور نکات ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ حضور کی سیرت میں ہمیں کیا کیا رہنمائی ملتی ہے، ایسی باتوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ احادیث اور روایات اس میں کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اسی لیے علامہ البانی نے پھر اس کی تعلیق اور تخریج کی۔ تو اگر کوئی سیرت کو اس حوالے سے پڑھنا چاہے کہ اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اسوہ حسنہ میں، تو اس کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ نمبر 65، صحیح السیرت النبویہ۔ صحیح السیرت النبویہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1420 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں المکتب الاسلامی اردن سے طبع ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ مستند احادیث اور روایات کی صورت میں آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ذکر کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ اپنے اس مدعا میں ایک حد تک کامیاب ہیں کہ انہوں نے روایات اور آثار جو پیش کی ہیں وہ صحیح ہی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر سیرت کے اندر مناقب میں، فضائل میں اگر یہ قید لگا دی جائے گی کہ روایات صرف صحیح لذاتی ہی ہوں یا صحیح لغیری یا حسن لذاتی یا حسن لغیری ہوں، اس کے علاوہ کو اگر نہ قبول کیا جائے تو بہت بڑے ذخیرے سے انسان سیرت کے اور مناقب کے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سیر اور مناقب میں بہت سی روایات ایسی ہیں اور بہت سی نہیں اکثر روایات ایسی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، ان میں کسی نہ کسی راوی پر کلام ہوتا ہے، اور کلام سے بہت کم کوئی ہے جو محفوظ ہو۔ بہت کم کوئی راوی ایسا ملے گا جس پر کتب سیر میں یا کتب رجال میں اس پر کلام نہ ہوا ہو۔ اس لیے دیکھا یہ جائے گا اگر وہ بات شریعت کے مسلمات میں سے ہے، نصوص سے اس بات کی تائید ہو رہی ہے، اور وہ واقعہ مزاج نبوت یا مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر یہ قید لگا دی جائے گی تو انسان حضور کی سیرت کے بڑے حصے سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ سیرت کی ہر بات سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سیرت کی ہر بات کے لیے بالکل صحیح سند کا ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے محدثین نے اور بعد میں آنے والے سیر پہ لکھنے والوں نے انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بڑی تفصیلی کتابیں لکھی، اور سیرت کے بارے میں جو بھی احوال کسی بھی ذرائع سے اگر پہنچے ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ البتہ میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر وہ بات مزاج نبوت کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کے یا نصوص کے یا شرع کے خلاف ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود حدیث میں بھی کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو تم بیان کرو، حدیثو بنی اسرائیل ولا حرج، تو بنی اسرائیل کے واقعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحیحین کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، کتب حدیث میں قصص الحدیث کے نام سے مستقل اس پر کتابیں ہیں کہ آپ نے متعدد واقعات دوسری امتوں کے بیان فرمائے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جتنا ذخیرہ مستند ہو اتنا بہت اچھا ہے، اتنی بات میں استناد اور ٹھوس بات ہوتی ہے، لیکن اگر ہر بات کے لیے سند نہ بھی ہو سیرت کے اندر یا تاریخ میں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء نے اسی طرح سیرت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں سیرت کا جو بھی تذکرہ ہوا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں ہوا ہے۔ نمبر 66،
السیرۃ النبویہ، علامہ ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ، متوفی 1420 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار ابن کثیر دمشق سے طبع ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ مختلف عنوانات پہ انہوں نے لکھا، خاص طور پر ان کی تاریخ دعوت و عزیمت بڑی مفید کتاب ہے اور نہایت معلوماتی کتاب ہے۔ ان اہل علم کا تذکرہ کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں اور جن کو اللہ نے بلند مقام دیا اور جن سے بڑی ہدایت پھیلی اور جنہوں نے دعوتی اور تصنیفی اعتبار سے بڑا کام کیا۔ اسی طرح ان کی کاروان زندگی، ان کی ایک کتاب المرتضیٰ اور سورہ کہف کی ان کی تفسیر ہے۔ اسی طرح فتنہ دجال کے خلاف ہے۔ جن جن موضوعات پہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے، اردو ادب کے لحاظ سے مواد کو انہوں نے بالترتیب جمع کیا ہے۔ تو ان کی یہ کتاب 7 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو پہلی فصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے پر ہے۔ دوسری فصل آپ کی ولادت اور بعثت کے بارے میں ہے۔ تیسری فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدینہ کی طرف ہجرت کا تذکرہ ہے، اور چوتھی فصل میں ہجرت الی المدینہ کے تفصیلی احوال ہیں۔ پانچویں فصل میں ہجرت کے بعد کے احوال ہیں، اور چھٹی فصل میں آپ کے اخلاق اور شمائل کا تذکرہ ہے، اور ساتویں فصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف، خصوصیات، معجزات عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں انہوں نے ایک جدول قائم کر کے حضور کے مغازی اور حضور کے دور میں پیش آنے والے سرایا ان کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ اور یہ جدول اور یہ نقوش بڑے مفید ہیں کہ ہر سن ہجری میں کون کون سا غزوہ یہ سرایا میں سے جو بھی جنگ ہوئی ہے اس کا تذکرہ تفصیلاً کیا۔ نمبر 67 القصیدۃ الوردیہ فی سیرت خیر البریہ، علامہ عبدالکریم بن محمد بن فاتح رحمہ اللہ، متوفی 1426 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار الحریہ بغداد سے طبع ہے۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو 40 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، شق صدر، سفر الی الشام، نزول وحی، واقع معراج، ہجرت الی المدینہ اور اہم واقعات کو نظم کی صورت میں بیان کیا۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظم میں بیان کرنا، تو انہوں نے نظم کی صورت میں اشعار میں آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا۔ نمبر 68 الرحیق المختوم، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1427 ہجری۔ مصنف نے یہ کتاب اس وقت لکھی تھی جس وقت رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے سیرت کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔ یہ 1396 ہجری کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ جو بھی سیرت پر جامع، مفصل اور محقق کتاب لکھے گا اور پھر وہ پیش ہوگی اور وہ کتاب اگر سب کو پسند آئی تو اس پہ انعام ملے گا۔ 50,000 ریال سعودی انعام مقرر تھا۔ تو مختلف علماء نے اس سیرت کے عنوانات پر کتابیں لکھی اور پوری دنیا سے وہ مقالات پیش ہوئے۔
جب یہ سعودی عرب میں آئے تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی الرحیق المختوم کے نام سے۔ تو یہ کتاب سیرت پر بڑی جامع ہے کہ آپ کی ولادت کے تذکرے سے پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے اور وفات تک تمام احوال مستند انداز میں اور جامع انداز میں لکھیں، کوئی بات چھوٹی بھی نہیں ہے، اہم بات، اور ہر بات بحوالہ بھی ذکر کی ہے، اور تمام احوال بھی سیرت میں آئے ہیں، جا بجا مستنبط نتائج اور اس کے اسباق کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ کتاب وہاں پہلے نمبر پر آئی اور ان کو 50,000 سعودی ریال انعام میں ملے۔ اب اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، الرحیق المختوم ہی کا۔ تو یہ سیرت پر بڑی مفید کتاب ہے، اور یہ کتاب اردو زبان میں 656 صفحات پر المکتبۃ السلفیہ لاہور سے طبع۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام احوال اور واقعات کو حسن اسلوبی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ یکجا کیا۔ یہ مصنف کا ایسا قابل قدر کارنامہ ہے کہ جس کا انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اگر ممکن ہو اس کتاب کو ضرور مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ اہل حدیث مسلک کے عالم گزرے ہیں، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، جیسے ایک گزرے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوزی، 1353 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے ترمذی کی مفصل شرح لکھی۔ ترمذی پر کوئی مفصل شرح مکمل کتاب کی نہیں تھی، اس سے پہلے علامہ ابن العربی مالکی کی ہے عارضۃ الاحوذی، لیکن وہ اختصار سے تھی۔ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، نہایت عالمانہ اور محققانہ ہے، لیکن وہ ابواب الحج تک مکمل نہیں ہو سکی، اور یہ ترمذی کی مکمل شرح ہے تحفۃ الاحوذی۔ لیکن اگر کاش اس میں حنفیت کے خلاف زبان سخت استعمال نہ ہوتی اور مزاج میں سختی نہ رہتی تو اس کی افادیت اور بھی زیادہ ہوتی، لیکن بہرحال جو روایت آتی ہے اس کی تشریح، روایت کے طرق و فی الباب میں جن روایات کا تذکرہ ہے ان کے طرق، غریب الفاظ کی وضاحت، فقہا کے مذاہب اور دلائل، حدیث سے مستنبط مسائل، شارحین حدیث کی تشریحات اس کتاب میں یکجا۔ تو میں عرض کر رہا تھا الرحیق المختوم اس لحاظ سے ایک مفید کتاب ہے۔ نمبر 69، السیرۃ النبویہ والدعوۃ فی العہد المکی، السیرۃ النبویہ والدعوۃ فی العہد المکی، شیخ احمد غلوشی، غین لام واو، شیخ احمد غلوشی۔ یہ کتاب 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مصنف نے پہلی فصل میں اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کے احوال تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، دوسری فصل میں سیرت نبویہ کا تذکرہ ہے، تیسری فصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دعوت دینے کا تذکرہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ کے دعوت کا اسلوب کیا رہا، اور چوتھی فصل میں مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مراحل کیا رہے، کس کس طرح آپ نے دعوت دی، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، اور شیب ابی طالب میں، حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں۔ تو جو آپ کا اسلوب رہا وہ ہے۔ تو یہ کتاب ایک جلد میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ تو گویا اس کتاب کا عنوان کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مکی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کی۔ اسی مصنف کی دوسری کتاب ہے السیرۃ النبویہ فی العہد المدنی، السیرۃ النبویہ فی العہد المدنی۔ یہ کتاب 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر وفات تک جو 10 سالہ دور کے احوال ہیں وہ ذکر ہیں۔ دوسری فصل میں مدینہ میں آپ کے دعوت دینے کا طریقہ، دوسری فصل میں مدینہ میں آپ کی دعوت کا اسلوب اور طریقہ کیا رہا، اور تیسری فصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مستنبط فوائد
یعنی آپ نے کس کس طرح دعوت دی، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، جنگوں میں آپ کی کیا ترتیب رہی، وفود کے ساتھ کیا معاملہ رہا، جو غیر مسلم ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، تو سب کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو بہرحال اگر کوئی ان کی یہ دونوں کتابیں پڑھ لیں دعوتی لحاظ سے تو فائدہ ہوگا، کہ جس کا عنوان دعوت کا ہو۔ نمبر 70 مرویات السیرۃ النبویہ، مرویات السیرۃ النبویہ بین قواعد المحدثین و روایات الاخباریین، مرویات السیرۃ النبویہ بین قواعد المحدثین و روایات الاخباریین، علامہ اکرم بن ضیاء عمری، اکرم بن ضیاء عمری، یہ 75 صفحات پر مجمع الملک فہد مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو روایات ہیں اس کو محدثین کے قواعد پہ لکھا، یعنی مطلب یہ ہے صحیح روایات اور حسن روایات کا انتخاب کیا، اور جو روایات محدثین کے اسلوب کے مطابق نہیں ہیں اس کو ترک کیا، اور اخباریین یعنی مورخین کا کیا اسلوب ہے اس کا ذکر کیا، مورخین روایات کو کیسے بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ اور منہج کیا ہے، اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ نمبر 71 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب المقدسہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب المقدسہ، شیخ سامی عامری، یہ کتاب ایک جلد میں مرکز التنویر، مرکز التنویر الاسلامی قاہرہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سابقہ کتابوں میں بشارتیں آئی ہیں، انجیل میں بشارتیں ہیں، تورات میں بشارتیں ہیں، اس طرح جو صحیفے تھے جن میں بشارتیں تھیں ان تمام کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ انجیل کے حوالے سے بشارتیں اس میں ہیں۔ تو اگر کوئی اس عنوان کو دیکھنا چاہے کہ حضور کی بشارتیں کتب سابقہ میں کہاں کہاں آئی ہیں تو اس کتاب میں پڑھے۔ اور نمبر 2 اظہار الحق مولا رحمۃ اللہ کرانوی کی، اور نمبر 3 ازالۃ الشکوک، یہ بھی مولا رحمۃ اللہ کرانوی کی، ازالۃ الشکوک اور اظہار الحق، اس میں حضور کی بشارتوں کا تذکرہ ابھی بالتفصیل آیا ہے۔ نمبر 72 من اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ عبد المحسن بن حمد، علامہ عبد المحسن بن حمد، یہ کتاب 96 صفحات پر مشتمل ہے۔ دار ابن خزیمہ سے طبع، اس میں مصنف نے قرآن کریم، احادیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا۔ تو اگر کوئی نبوت کے اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھنا چاہے تو اس میں یہ مختصر اور جامع کتاب ہے۔ نمبر 73 المستشرقون والسیرۃ النبویہ، المستشرقون والسیرۃ النبویہ، شیخ عماد الدین خلیل، یہ کتاب دار ابن کثیر دمشق سے طبع ہے۔ اس میں مصنف نے مستشرقین نے جو سیرت نبویہ کے بارے میں اشکالات، سوالات کیے، ان کے بھی جوابات، اور اگر ان میں سے کسی نے سیرت کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے یا کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔